السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دلچسپ کہانیاں. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب. تھرڈ پارٹ. شعر یہ ہے: خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا. ایک بار پھر وہ لانتی شعر میرے سامنے آ گیا تھا. ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا. ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے. ارے نیازی صاحب، میں بوکھلا کر بولا، لعنت بھیجے اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں. نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا. اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے. میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا. دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شعر کو زہر دے دوں. جس نے بھی شعر کہا ہوگا. نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا. خیر، وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا. شام کو بھوک نے جب بے تاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا. وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی. وہ کباب بہت اچھے بناتی تھی. ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا. خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی. ارے بیٹا، تو بالکل صحیح ٹائم پر آیا ہے. میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں. کیا بات ہے خالہ آپ کی. میں خوش ہو گیا. خالہ ہو تو آپ جیسی ہو. میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا. اس دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا. خالہ نے آواز لگائی. خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے. ارے بیٹا، کباب تو کھاتا جاتا. نہیں خالہ، پھر کبھی سہی. اور میں اس مکان سے باہر آ گیا. باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا. ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا. اس وقت کسی نے مجھے آواز دی. ارے تنویر صاحب، کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے؟ میں اسلم صاحب. میں نے پوچھا. کیا بتاؤں؟ دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے. خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ مؤصف شاعر بھی تھے. میرے پاس آ کر بولے، خدا کی اس وقت کچھ اور بھی مانگ لیتا تو شاید وہ بھی مل جاتا. قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے تو آپ کو مانگا اور آپ مل گئے. ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر داد لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا تو وہ اصلاح کر دے. ارے صاحب، میں اس قابل کہاں ہوں. میں گھبرا کر بولا، شعرزادہ، یہ کیا بات کر دی. آپ جیسا باذوق اور کہاں ملے گا. چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی کہیں گے کہ کسی مشکل زمین میں غزل کہی ہے. چلیں. انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا. اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا. وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے. انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے. اس وقت مجھے پیٹ میں سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی. بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کمبخت شعر یاد آ گیا. اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہو ہی جاتا. لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا. اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. لیں جناب. اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا. آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا. میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے. جی ہاں. میری جان نکلی جا رہی تھی. انہوں نے ایک لمحہ انتظار کے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.